السلام علیکم مدرس۔ سی سیکشن کے بعد آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا سی سیکشن کے بعد بیڈ ریسٹ کرنا اچھا ہے؟ سی سیکشن کے بعد کس کروٹ سونا چاہیے؟ سی سیکشن میں لگے ٹانکے کب تک ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیا سی سیکشن کے بعد دودھ پینا ٹھیک ہے؟ کیا سی سیکشن کے بعد بیلٹ لگانے سے بیلی فیٹ کم ہو جاتا ہے؟ کیا سی سیکشن کے بعد جھک کر کام کر سکتے ہیں؟ کیا سی سیکشن کے بعد مباشرت کرنی چاہیے؟ کیا سی سیکشن کے بعد آپ درد کم کرنے کی ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو کس قسم کی غذا کا استعمال کرنا چاہیے؟ سی سیکشن کی صورت میں ماں بننے والی خواتین کی زندگی کا یہ ایک عجیب وقت ہوتا ہے۔ ایک جانب تو ماں بننے کی خوشی ہوتی ہے تو دوسری جانب اپنی صحت کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے تاکہ اپنے بچے کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ مگر سی سیکشن کے بعد کی جانے والی بے احتیاطی کے نتیجے میں ریکوری میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور مختلف قسم کی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے جلد صحت یابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسا کرنے سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ کون سے کام ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے بہت سا آرام۔ یعنی پہلا سوال ہے کہ کیا سی سیکشن میں بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے؟ سی سیکشن ایک بڑا آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے زخموں کو اندر سے بھرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپریشن کے بعد 3 سے 4 دن تک اسپتال میں گزاریں اور کسی بھی قسم کی پیچیدگی کی صورت میں یہ وقت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 6 ہفتے تک اپنے جسم کو مکمل آرام دیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں سے کہنا آسان ہے کہ آرام کرے۔ اس ماں کا جس کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہو اس کے لیے آرام کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر بڑوں کی ایک کہاوت ہے کہ جب بچہ سو جائے تو تم بھی سو جاؤ، جب بچہ جاگے تو تم بھی جاگ جاؤ۔ تو اس حوالے سے اپنے آرام کے وقت کو بچے کے آرام کے وقت کے ساتھ میچ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کس کروٹ سونا چاہیے۔ سی سیکشن کے بعد آپ کو ایک طرف کروٹ کر کے سونا چاہیے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ الٹی کروٹ سونا آپ کے خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے باقی جسم کے حصوں تک خون کی روانگی کو بڑھاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سی سیکشن کے بعد لگے ٹانکے کب تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد عام طور پر سی سیکشن کے ٹانکوں کو ٹھیک ہونے اور آپ کو معمول کی سرگرمی دوبارہ شروع کرنے میں تقریباً 6 ہفتے لگتے ہیں۔ اس مدت کے بعد بھی ٹانکوں کا رنگ سرخ اور جامنی ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا سی سیکشن کے بعد دودھ پینا ٹھیک ہے؟ ماں کو کم چکنائی والا دودھ پینا چاہیے کیونکہ یہ ہضم کرنا آسان ہے۔ کیفین سے بچنے کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیفین والے مشروبات میں کولڈ ڈرنکس، کافی، انرجی ڈرنکس، چائے، کاربوہائیڈریٹ مشروبات شامل ہیں، ان کو بھی اوائڈ کریں۔ کیا سی سیکشن کے بعد بیلٹ لگانے سے بیلی فیٹ کم ہو جاتا ہے؟ ڈیلیوری کے بعد بیلٹ لگانا سیزیرین یا نارمل ڈیلیوری دونوں میں کمر کے ارد گرد اضافی چربی کو کم کرنے کے لیے مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر سے پوچھ کر ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا جھک کر کام کرنا ٹھیک ہے؟ جھک کر کام ہرگز نہ کریں۔ زیادہ جھک کر اور اٹھ بیٹھ کے کوئی بھی کام نہ کریں۔ اپنے بچے سے زیادہ وزن کی کسی بھی چیز کو اٹھانے سے احتیاط کریں۔ 8 ہفتوں تک وزن اٹھانے سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال تھا کہ کیا سی سیکشن کے بعد مباشرت کرنی چاہیے؟ مباشرت سے پرہیز۔ اس دوران مباشرت سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ زیادہ پانی پئیں اور واک کریں تاکہ قبض نہ ہو سکے۔ یہ وقت جسم کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کا خیال رکھنے کا بھی ہے۔ کسی قسم کی اداسی یا بے چینی کی صورت میں اپنے قریبی لوگوں سے لازمی شیئر کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ کیا درد کم کرنے کی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو خواتین کا یہ ماننا ہے کہ نارمل ڈیلیوری میں بچے کی پیدائش سے قبل درد ہوتا ہے، جبکہ سی سیکشن کی صورت میں یہی درد آپریشن کے بعد ہوتا ہے۔ اس درد کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا استعمال مت کریں کیونکہ اب آپ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ اس وجہ سے دوا کا اثر بچے کے دودھ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ درد کو کم کرنے کے لیے گرم ٹکور بھی کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ سی سیکشن کے بعد کس قسم کی غذا استعمال کرنی چاہیے؟ سی سیکشن کے بعد اچھی غذا کا استعمال کریں۔ ایک ماں کے لیے اچھی غذا کا استعمال اس وقت سے ضروری ہوتا ہے جبکہ اس کے حمل کا آغاز ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ وقت ماں کی کوکھ میں بچے کی نشوونما کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سی سیکشن کے بعد بھی دودھ پلانے والی ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی غذا کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کے زخموں کو بھرنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور مناسب مقدار میں فائبر اور پانی بھی نظام ہاضمہ کو بہتر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر حمل کے دوران عورت کا وزن بڑھ جاتا ہے، لیکن سی سیکشن کے فوری بعد ڈائٹنگ کرنے سے پرہیز کریں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ نے کب اور کیسے اپنے وزن کو کم کرنا ہے۔ کسی سے مدد مانگ لیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنے قریبی لوگوں سے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے مدد مانگ سکتی ہیں۔ مدد مانگنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اس میں کوئی بھی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ مدد مانگنا آپ کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی صحت بحال ہوگی تو اسی صورت میں آپ آئندہ زندگی میں اپنا کام بہتر کر سکیں گی۔ آپ اپنے جسم کا ایک بچے کی طرح خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بچے سے نوازا ہے، مگر اس کا خیال رکھتے رکھتے خود کو نہ بھول جائیں۔ اپنے جسم کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح اپنے بچے کا رکھتی ہیں۔ آپ کے جسم میں اندرونی اور بیرونی ٹانکے موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کھانسنے اور چھینکنے کے دوران اپنے پیٹ کو پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ اس جگہ پر کوئی جھٹکا نہ لگے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ابھی کا رکھا ہوا خیال آپ کو بعد کی تکلیفوں سے بچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پنکھے کے سامنے مت بیٹھیں۔ اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں۔ ٹھنڈا پانی اور کچا پانی مت پئیں۔ اجوائنی بنا کر پئیں۔ اجوائنی بنانے کی مکمل تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ کچھ خواتین 40 دن تک نہاتی نہیں ہیں کہ بڑے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے چھلے میں نہانا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز مت کریں۔ آپ آرام سے کسی کی مدد کے ساتھ اپنے ٹانکوں پر ڈاکٹر کا دیا ہوا محلول یا دوا لگا کر 5 یا 7 دن تک نہا سکتی ہیں۔ زیادہ روشنی میں جانے یا موبائل فون چلانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس وقت آپ کی نظر کچی ہوتی ہے اور آنکھوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا اور مستقبل کی تکلیف سے بچائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے۔ اگر سی سیکشن کے بعد زخموں میں درد، سوجن ہو اور اس جگہ سے پس بھی نکل رہی ہو تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخار ہونے کی صورت میں، وجائنا میں سے بدبودار اخراج کی صورت میں بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر خون کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو یا آپ کو سینے میں درد یا گھٹن کی شکایت ہو تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو مست وزٹ کریں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔